بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قربانی کے لیے مکروہ جانور کا بیان، یعنی کہ باب ما یکرہ من الضحایا۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ما لا يجوز في الأضاحي فقال كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أكثر من أصابعه وأناملي أكثر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحي فقال الأوراء بجيل أغروها والمغيزة بجيل مغزوها والأرجاء بجيل زلؤها والكبير التي لا تنقى قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد قال ابو داود ليس لها مفعول۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت عبید بن فیروز سے روایت ہے کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قربانی کے لیے کس طرح کا جانور درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 4 طرح کے جانور درست نہیں ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری انگلیاں آپ کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں اور میری انگلیوں کے پورے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے پوروں سے چھوٹے ہیں اور حقیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے لیے 4 طرح کے جانور درست نہیں ہیں۔ ایک وہ جس کا کانا پن یا بھینگا پن بالکل ظاہر ہو، دوسرا وہ جو دیکھنے سے ہی بیمار لگتا ہو، اور تیسرا وہ جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اور چوتھا وہ بوڑھا اور کمزور جانور جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ تو حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو جانور وہ بھی برا لگتا ہے جس کی عمر کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھے برا لگے تو اس کو رہنے دے، مگر کسی دوسرے کو اس سے منع نہ کر۔ تو دیکھیے یہاں پر حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا ہے الاوراء بجیل اغروها، تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور میں اگر کوئی معمولی سا نقص ہو تو وہ معاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا کانا پن، لنگڑا پن اور مرض بالکل واضح ہو وہ جائز نہیں ہے، یعنی بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہو اس کا مرض، وہ جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت کوئی نقص ہے تو وہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ نقص واضح طور پر نہ ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ دراصل دین کا جو معاملہ ہے وہ آسانی پر مبنی ہے۔ جانور کی بیماری واضح ہو، اس سے مراد ہے کہ وہ جانور ہے جس نے چرنا اور کھانا پینا چھوڑ دیا ہو، تو ظاہر ہے اس کی قربانی کا مطلب اپنے آپ کو فریب دینا ہوگا، اور ظاہر ہے اپنے آپ کو فریب دیا جائے گا تو اس سے اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا۔ صرف بندہ اپنی طرف سے یہ سمجھ لے کہ اس کی قربانی ہو گئی ہے، لیکن اصل میں اگر کوئی عیبدار جانور ہے اور اس کو وہ قربانی کے لیے ذبح کر بھی دیتا ہے تو قربانی اس کی طرف سے تو ادا ہو جائے گی، لیکن حکم شریعت کا جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ آگے پھر فرمایا قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص، یعنی عمر میں کم ہونا یہ شرعی نہیں ہے بلکہ یہ عرف مراد ہے، کہ یعنی دیکھنے میں لوگوں کے عرف میں کم عمر شمار ہوتا ہو، جیسے کہ 1 سال کی بکری عرف میں کم سن شمار ہوتی ہے، ورنہ شرعی طور پر کم عمر ہو وہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں بہرحال حضرت عبید جو راوی کے سوال کا منشا ہے وہ یہ تھا کہ میں احتیاطاً کسی جانور کو قربانی کے لیے، یعنی احتیاطاً میں کسی جانور کو قربان نہیں کرنا چاہتا
کہ اس میں कोई किसी किस्म की नुक्स हो, कोई खराबी हो, तो इसके बारे में हजरत बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया वो दीन की रूह के ऐन मुताबिक है कि दीन का मामला जो है वो वहमो गुमान पर मबनी नहीं है। अगर कोई शख्स एक जानवर को पसंद नहीं करता, उससे कराहियत करता है और इस जानवर की कुर्बानी जायज भी है, तो किसी सबब से नापसंद करने वाले को ये हक नहीं है कि वो दूसरों पर भी इसका दरवाजा बंद कर दे, क्योंकि ये इंसान की अपनी तबीयत पर मुनहसिर होता है कि अगर वो किसी जानवर को पसंद नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पसंद ना करने से शरीयत में भी इसको मना कर दिया गया हो। लेकिन अगर वो शरीयत में जायज है तो फिर वो सबके लिए जायज होगा। अगर कोई इंसान खुद पसंद नहीं कर रहा तो वो अपने तौर पर उसको छोड़ सकता है, लेकिन दूसरों के लिए ये ना कहे कि भाई ये जायज नहीं है, क्योंकि शरीयत ने जो चीज जायज करार दे दी वो जायज है, चाहे उसमें हल्का सा नुक्स हो, चाहे जो मर्जी हो। जब शरीयत ने हुक्म लगा दिया तो अटल है। हदीस की इबारत देखिए, वो भी क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्न मूसा अर्राज़ी क़ाल अख़बरना तहवील व हद्दसना अली इब्न बहर इब्न बरीश क़ाल हद्दसना ईसा अल-मअना अन सौर क़ाल हद्दसनी अबू हुमैद ar-रुअयनिश क़ाल अख़बरनी यज़ीद ज़ु मिस्ग़ा क़ाल अतैतु उतबा इब्न अब्द सुलमिशा फ़क़ुल्तु या अबल वलीद इन्नी ख़रजतु अल्तमिसु ज़हाया फ़लम अजिद शैअन युअजिबुनी ग़ैर सरमाअ फ़करिहतुहा फ़मा तक़ूलु क़ाल अफ़ला जि'तनी बिहा क़ुल्तु सुब्हानल्लाहि तजूज़ु अन्का वला तजूज़ु अन्नी क़ाल नअम इन्नका तशुक्कु वला अशुक्कु इन्नमा नहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुस्फ़रति वल मुस्तअस्फ़लति वल बक़ाई वल मुशय्यअति व किसराई वल मुस्फ़रति तुस्तअसलु उज़ुनुहा हत्ता यब्दु सिमाखुहा वल मुस्तअसलतु लति तुसिला क़र्नुहा मिन अस्लिही वल बक़ाउ लति तुबख़ु ऐनुहा वल मुशय्यअतु लति ला ततबउल गनमा अजफन व ज़अफ़न वल कसराउल कसीरतु। देखिए यहाँ पर हजरत यजीद ज़ु मिस्री से रिवायत है कि मैं उतबा बिन अब्दुल सुलमी के पास आया और कहा कि ए अब्दुल वलीद, मैं कुर्बानी के लिए जानवर ढूंढने निकला हूँ, मगर मुझे कोई जानवर पसंद नहीं आया सिवाय एक बकरी के जिसके दांत गिर चुके थे, लेकिन मुझे वो कुर्बानी के लिए मुनासिब नहीं लगी। अब बताओ तुम क्या कहते हो? वो बोले, तुम वो बकरी मेरे लिए क्यों नहीं ले आए? तो मैंने कहा, सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए जायज और मेरे लिए नाजायज। उन्होंने कहा, हाँ तुम्हें शक है, लेकिन मुझे शक नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जानवर की कुर्बानी से मना नहीं किया सिवाय अल-मुस्फ़रति वल मुस्तअस्फ़लति वल बक़ाई वल मुशय्यअति, और किसरा और मुफ़स्सरा इसको कहते हैं कि जिसका कान इतना कटा हुआ हो कि इसके कान का सुराख नजर आने लगे, और मुस्तअसला वो है जिसका सींग जड़ से उखड़ गया हो, और बक़ा की इससे मुराद वो जानवर है जिसकी आंख की बेनाई जाती रही हो, और मुशय्या वो है जो कि कमजोरी की वजह से दूसरी बकरियों के साथ ना चल सकती हो। और इसी तरह फरमाया कि किसराई यानी इससे मुराद वो जानवर है जिसका कोई उज़्व टूटा हुआ हो। फिर आगे फरमाया फलम अजिद शैयन युअजिबुनी गैर सरमाअ। अब यहाँ पर सरमा इस जानवर को कहते हैं जिसके दांत गिर चुके हों, और अल मुस्फरवा इसको कहते हैं यानी अल मुस्फरवल्लती तुस्तअसलु यानी जिसके कान जड़ से उखड़ चुके हों हत्ता के इसके सुराख जाहिर हो जाएं। फिर आगे फरमाया वल मुशय्यअती। अब यहाँ पर मुशय्या से मुराद वो जानवर है जो बकरियों के साथ चल ना सके, यानी कमजोरी की वजह से, लागरी की वजह से वो ना चल सके। फिर आगे फरमाया वल कसराउल कसीरतु यानी जिसकी टांग टूटी हुई हो। अगली हदीस की इबारत देखिए, वही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद नुफ़ैलिश क़ाल हद्दसना ज़ुहैर क़ाल हद्दसना अबू इसहाक़ अन शुरैह इब्न नुअमानी व काना रजुला सिद्क़िन अन अलीश क़ाल अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफ़ल ऐना वल उज़ुनैनि वला नुज़ही बिऔराअ वला मुकाबलतिन
ولا مدابرة ولا فرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عزباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت وما المدابغة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت وما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت وما الفرقاء؟ قال تفرق أذنها للسمة. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ کان کی اچھی طرح دیکھ بھال کر لے، یعنی اس میں ایسا نقص نہ ہو جس کی بنا پر قربانی درست نہ ٹھہرے، اور نہ یکچشم جانور کی قربانی کریں، اور اسی طرح مقابلہ، مدابرہ، فرقہ اور شرقہ کی بھی قربانی نہ کریں۔ زہیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے عزبہ کے بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے پھر پوچھا مقابلہ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کا کان اگلی طرف سے کٹا ہوا ہو۔ پھر میں نے پوچھا کہ مدابرہ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کا کان پچھلی طرف سے کٹا ہوا ہو۔ پھر میں نے پوچھا شرقا کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کے کان چیرے ہوئے ہوں۔ پھر میں نے پوچھا فرقا کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کے کان کسی طرف سے پھٹے ہوئے ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر مقابلہ کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ جس کا کان آگے سے کاٹ کر لٹکتے ہوئے چھوڑ دیا گیا ہو۔ پھر آگے فرمایا فقلت لأبی اسحاق اذکر عزباء، یہاں پر زہیر نے کہا میں نے ابو اسحاق سے کہا اذکر عزباء، کیا تیرے استاد نے عزباء کا ذکر کیا، یعنی جس کا سینگ کٹا ہوا ہو۔ پھر آگے فرمایا مدابرہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جس کا کان پیچھے سے کاٹ کر لٹکنا چھوڑ دیا گیا ہو۔ پھر آگے فرقا کا مطلب بتایا گیا، اس سے مراد ہے فرقا کہ جس کا کان گولائی میں چھید دیا گیا ہو۔ پھر آگے فرمایا شرقا، یعنی اس جانور کو کہتے ہیں، شرقا کا مطلب ہوتا ہے لمبائی کے رخ میں کاٹ کر لٹکنا چھوڑ دیا گیا ہو۔ پھر آگے فرمایا یقطع طرف الاذن، امام ابو سلیمان خطابی نے فرمایا کہ احادیث میں جو عیوب بیان کیے گئے ہیں، جو نقص بیان کیے گئے ہیں، ان کی مقداروں میں علماء کرام کا اختلاف ہے، یعنی یہ عیب کس قدر ہوں تو معاف ہے۔ تو یہاں پر امام مالک نے کہا جب ان کا جو یہ عیوب ہے، جب ان کے یہ نقص ہے، یعنی کہ کان کا کٹا ہونا اور ان کا پھٹا ہونا، اگر اس میں تھوڑا سا کوئی نقص ہے، یعنی تھوڑا سا کوئی عیب ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، مگر اگر زیادہ ہو، یہ نقص زیادہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے قربانی۔ اور حنفیہ کے نزدیک کان یا پھر دم یا آنکھ سے اگر نصف سے زائد قائم ہے تو پھر قربانی جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر نصف سے زائد قائم ہے اور نصف سے کم جو ہے وہ خراب ہوئی ہے تو پھر قربانی جائز ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ نقص ہو گیا تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسحاق بن راہوے کے نزدیک جب عیب کم ہو تو قربانی جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عن قتادة رضي الله تعالى عنه عن جريح بن خليب عن أليش أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأزباء الأذن والقرن. قال أبو داود جريش سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. دیکھیے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزباء کی قربانی سے منع فرمایا، یعنی جس کے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں۔ ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جریشن، سدوسیشن، بصریشن یہ ہیں، ان سے قتادہ کے علاوہ کسی نے حدیث روایت نہیں کی۔ اگلی حدیث دیکھیے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعزب؟ قال النصف فما فوقه.
यहाँ पर हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस रिवायत है कि मैंने सईद बिन मुसय्यब से पूछा कि अज़ब से किसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा जिसका कान निस्फ या निस्फ से ज्यादा कटा हुआ हो। तो देखिए अज़बू यहाँ पर लफ्ज है, ये अज़ब भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये वो नुक्स हैं जो कि कुर्बानी के मामले में बताए गए हैं कि कितनी मिकदार इनकी जायज है और कितनी मिकदार जायज नहीं है, यानी कितनी मिकदार हो तो कुर्बानी कर सकते हैं और इससे जायद हो तो कुर्बानी उसके लिए जायज नहीं है। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।